آپ سن رہے ہیں خود سے خدا تک، اچھائی اور برائی۔ اچھائی اور برائی کی اگر پہچان نہ ہو تو یہ دونوں صفات جن کا ظہور نفس کی جبلتوں سے ہوتا ہے دھوکہ ہیں۔ یہ دونوں ہی نفس کی فطرت ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد آزمائش انسان ہے۔ یہ بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھائی غالب آتی ہے، اسے ہمیشہ غالب آ کر ہی رہنا ہے، اس میں غلبہ ہے۔ برائی مٹ جانے کے لیے ہے، اسے ثبات نہیں، یہ بار بار ابھرتی ہے اور ڈوبتی ہے۔ اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کوئی شے نہیں۔ برائی ایک ایسا زنگ ہے جو اچھائی کے شیشے کے پیچھے لگ کر اسے آئینہ بناتا ہے۔ برائی کے وجود سے اچھائی کا وجود ہے۔ اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اچھائی کا مطلب ذمہ دار ہو جانا ہے۔ معاشرہ ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو اچھا تو ضرور سمجھتا ہے، مگر یہ اسے ایک بوجھ بھی محسوس ہوتی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک کتا پیاس کے مارے شدید گرمی میں جان بلب ہے۔ دو شخص گزرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، میں رسپانس کے قابل ہوں، اس نے پانی پلا دیا، اچھائی پیدا ہو گئی۔ دوسرے کا خیال ہے یہ میری ذمہ داری نہیں، میں نہیں پلاتا اسے پانی، وہ رسپانس نہیں کرتا، وہ رسپانس کے قابل نہ نکلا، برائی پیدا ہو گئی۔ کتے کو پانی پلا دینا نیکی نہیں ہے، یہ تو اچھائی ہے، یہ انسانیت ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ تو انسان کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ خالق کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اچھائی کو نیکی میں داخل کیا، اس کا ثواب پیدا فرما کر انسان کو ترغیب دی، موٹیویٹ کر دیا۔ نیکی پر اترانا برائی ہے، کیونکہ یہ تو انسانیت ہے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں کہ انسان کسی کے کام آ جائے، یہ تو عین فطرت ہے۔ نیکی تو بہت بڑی شے ہے، نیکی قربانی ہے۔ کتے کو پانی پلا دینے تک بات آسان ہے، مزہ تب ہے جب اپنے نفس کی ترجیح کو قربان کر کے انسان کسی کا بھلا کرے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ کسی کو دعا دے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو گالی دے اسے بھی دعا دے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے کہ اس نے ہر اچھائی کو نیکی میں داخل کر کے امت کے لیے بہانہ مغفرت پیدا کر دیا۔ اگر خدا انسانیت کو جبر سے لازم کرتا اور اصل نیکی کی ڈیمانڈ کرتا تو کس میں طاقت تھی کہ نیک بننے کی ہمت بھی کر سکے؟ نفس میں انسانیت سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کے جذبے کو زندہ کر لیا جائے اور خدمت خلق کی جائے تو اللہ انسان کو اس نیکی کے طفیل اصل اور بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان نفیس ترین طبع کا حامل ہے، یہ کبھی برائی کو نہیں لپکنا چاہتا۔ شیطان بھی برائی کی ترغیب کبھی عین برائی کہہ کر نہیں دیتا، وہ ہمیشہ برائی کو ہمدردی کے لبادے میں لپیٹ کر لاتا ہے، انسان کو دلیل سے راغب کرتا ہے۔ جیسے آج نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ تھکن بہت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا جیسے رشوت لینا مجبوری ہے کیونکہ اخراجات کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے، اچھائی ہو یا برائی، پیدا تب ہوتی ہے جب انسان اسے رسپانس کرتا ہے۔ نفس کو تربیت ہونی چاہیے کہ اچھائی کا جواب دے اور برائی کو ریجیکٹ کرے، مسترد کرے یا خاموش رہے۔ جس خیال کو نفس جواب دے گا اسی میں ترقی پائے گا۔ بس یہی ایک چوائس ہے، بس اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ نفس انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اچھائی ہو یا برائی ہو، دونوں محض خیال ہیں، تھاٹس ہیں۔ اعمال تو نتیجہ ہیں، عمل رونمائی ہے۔ اچھائی برائی باہری دنیا میں نمودار ہونے سے پہلے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ جس نفس نے نماز کا خیال اٹینڈ کر لیا، اسے رسپانس کر دیا، اس کی نماز پیدا ہو گئی۔ نماز آٹو ہے، نیت مینول ہے۔ نماز جائے نماز سے پہلے نفس میں ادا ہو جاتی ہے، جب ادا ہو جائے تو عمل کے طور پر عطا کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ جو نفس اچھے خیال کو جواب نہیں دیتا اس کا اچھا عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ساری بات ترجیح کی ہے، پرائورٹی کی ہے۔ آپ کس میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر دنیا داری میں ہیں تو دنیا داری کا
عمل پیدا ہوگا۔ اگر آپ کی ترجیح خدا ہے تو اچھے اعمال عطا کر دیے جائیں گے۔ جس قدر ترجیح بڑھتی چلے جائے گی، پرائرٹی بڑھتی چلی جائے گی، جس جانب اس بڑھتی ترجیح پرائرٹی کا رخ ہوتا جاتا ہے، نفس کا کردار اور اس کے اعمال اسی حساب سے سنوارے جانے لگتے ہیں۔ ترجیح بگڑ گئی تو مطلب نیت بگڑ گئی۔ نیت خراب ہو جانے کا مطلب ہے نفس متاثر ہو گیا، اعمال بھی بگاڑ دیے جائیں گے۔ انسان کے لیے اگر اس کی سب سے بڑی ترجیح موسٹ ٹاپ پرائرٹی اللہ ہو جائے تو اللہ کا سارا سسٹم اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اچانک نہیں۔ اللہ کی فطرت میں اچانک نہیں ہے، انسان کے مقدر میں معجزہ نہیں۔ انبیاء کی بات اور ہے، ان کا مقصد اور ہے۔ انتہائی صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے اپنی ترجیحات کا تعین از سر نو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ غور و فکر سے نفس کی ترجیحات کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے۔ اللہ کسی صورت میں اولین ترجیح سے کم پر نہیں ملتا۔ وہ بادشاہ ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کا تخت دل میں سب سے اونچا ہوگا تو وہ آئے گا۔ جو نفس اللہ کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنا لے، اللہ اس کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے وہ 10 قدم آتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کو اولین ترجیح بنائے تو اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بندے سارے ہیں، اسے بندے بہت، بندوں کو اللہ ایک ہی ہے۔ جب اللہ بندے کو کسی گنتی میں گن لیتا ہے، جب رب بندے کو کنسیڈر کر لیتا ہے، کمال تو تب ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں آنے کی، کنسیڈریشن کی جس کو طلب ہو اسے لازم ہے۔ اللہ کو سب سے اہم رکھے، ٹاپ پر رکھے، اچھائی کو قبول کرے، برائی کو رد کر دے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ دا مائنڈ اینڈ دا سیلف، ذہن اور نفس۔ گزشتہ کچھ مقامات پر نفس کو ذہن سے تشبیہ دی ہے۔ ان مقامات کی مناسبت سے یہ ضروری تھا۔ علم نفس کی کمی یا غیر موجودگی میں ذہن کو ہی نفس کہا جاتا ہے، لیکن نفس کو ہمیشہ صرف ذہن ہی سمجھتے رہنا بہت بڑی خطا ہے۔ ذہن اللہ کی شاندار تخلیق ہے، یہ عقل کا مرکز ہے، اس کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے۔ اس لیے اب تک جو بھی لکھا اس کا نتیجہ نکالنا بہت ضروری ہے کہ نتیجے کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ معلومات وسیع تر ہیں۔ ذہن انسان کی داستان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ زندگی اور دنیا دونوں پر چھایا ہوا ہے۔ جب بھی انسان اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کا کوئی بھی تصور بناتا ہے، اس تصور کو، اس امیجینیشن کو جینا چاہتا ہے، پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، ذہن اس شخصیت، اس کردار کے خد و خال پیدا کر کے اسے زندگی میں ایکٹیویٹ کرتا ہے، فعال کرتا ہے۔ یہ شخصیت پرسنالٹی ہے جو کہ نفس ہے۔ اس کا اور ذہن کا بے حد پیچیدہ اور گہرا باہمی تعلق ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ تعلق ہے کہ لوگ نفس اور ذہن کے درمیان موجود اس باریک فرق کی پہچان کرنے سے اکثر ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ عام طور پر نفس کو میں کہا جاتا ہے، ٹھیک کہا جاتا ہے۔ میں کو جانتے ہیں، نفس میں ہے، میں شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ میں ایک شخص، ایک پرسن ہے۔ شخصیت، پرسنالٹی حقیقت نہیں ہے۔ پرسنالٹی شناخت ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ میں ایک شناخت ہے، میں خود کو ہر شے سے جوڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ میں کی شناخت ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ شناخت میں کو دنیا نے دی ہے اور دنیا بذات خود دھوکہ ہے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ میں کا نام تک اس کے ماں باپ نے رکھا۔ میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے، دوست دشمن، اپنا مذہب، اپنا ملک، اپنے افکار و خیالات خود نہیں چنے، یہ دیے گئے ہیں۔ میں کے ذہن میں پروگرامز کی طرح نصب انسٹال کیے گئے ہیں، اس لیے میں محض ایک خیال ہے۔ میں کو اس کی اصل شناخت کا کوئی علم نہیں۔ انسانوں کے اس سمندر میں اس کی حیثیت ایک گمشدہ کی سی ہے۔ میں اپنی دنیا کو اپنے علم سے نجات ہے،
اور خود کو آگے بڑھاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے اپنی موت تک کے سفر میں ہے، ایک مدت ٹائم لائن میں ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اسے اپنی اصل شناخت تک، آئیڈینٹیفیکیشن تک پہنچنا ہے، اسے جاننا ہے کہ وہ جسے میں کہتا ہے وہ اصل میں کون ہے۔ میں کو جو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، سنایا اور دکھایا گیا، سب ایک سراب ہے۔ اسے ضروری لیکن فرضی معلومات دے دی گئی ہیں تاکہ وہ زیست کر سکے، موو کر سکے، حرکت کر سکے۔ اسی سراب، اسی دھوکے کے دوران اسے بہت ہی دھیرے سے، غیر محسوس انداز سے یہ جتلا دیا گیا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اسے اب آغاز کرنا ہے۔ اس کا اصل سفر اب سے، آج سے شروع ہوتا ہے۔ اسے اپنے علم کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے، ذہن کو نئے سرے سے تیار کرنا ہے، اسی ذہن کو جو اب تک اسے گمراہ کرتا چلا آیا ہے، اور اس گمراہی کی وجہ بھی خود یہی میں ہے۔ اس نے جو شخصیت اپنے ذہن کو دی ہے، ذہن نے اسی کردار کو نبھایا ہے۔ اب اس میں کو اپنے اندر موجود علم کو درست کرنا ہے، چھانٹنا، پٹخنا ہے اور اس کی سمت ٹھیک کرنی ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے اندر موجود کچرے سے جان چھڑانی ہوگی تاکہ حقیقی علم اس کی جگہ لے سکے۔ اس کے لیے اس میں کو ماننا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ I don't know anything at all۔ اسے کچھ خبر نہیں کہ سچ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے اسے جھوٹ کو فنا کرنا ہوگا، سوچ کو اس کی درست جگہ پر رکھنا ہوگا، خود کو تعلیم دینا ہوگی، تربیت کرنا ہوگی اور اپنا علاج بھی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں کو خود سمیت ہر شے کو نئی نظر سے دیکھنا ہوگا، پھر یہی ذہن ہر قدم پر اس کا ساتھی ہوگا۔ جب ذہن جان جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ جان لینے کو رضامند ہو جاتا ہے۔ میں کو، اپنی عقل کو خود اپنی ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی بابا، کوئی مرشد اس کی ناؤ پار نہیں لگا سکتا۔ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لینا کہ استاد کی ضرورت رہے گی، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ استاد اسے کندھے پر بٹھا کر پار لے جائے گا۔ رستے کا علم ہو بھی جائے تو بھی سفر میں کو خود ہی کرنا ہے، تنے تنہا۔ جب نفس کی حقیقت ذہن پر آشکار ہوتی ہے تو ذہن پر انکشاف ہوتا ہے کہ نفس اسی کا ایک حصہ ہے۔ پیاز کے چھلکوں کی طرح دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ذہن کو، عقل کو نفس کا علم عطا ہوتا ہے تو ذہن، مائنڈ اور نفس، پرسنالٹی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک نہیں رہتے بلکہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت اور تذبذب سے تکتے رہتے ہیں، پھر ان دونوں میں گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے خوب جاننے بوجھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے ایک کاریوار دکھائی دیتا ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے، یہی وہ پاکیزہ اور بلند عقل ہے جو تنہا ہے، جس میں نفس، پرسنالٹی کمزور ہے۔ یہی بلند عقل اصل علم ہے، یہی وہ علم ہے جو پھر رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی شخصیت کے بت کو توڑ دینے سے ذہن کو آزادی عطا ہوتی ہے، یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ ایک آزاد ذہن پر شخصیت کبھی حاکم نہیں رہ سکتی، شخصیت کبھی نہیں مرتی، یہ ہرگز کسی صورت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ شخصیت اس دنیا میں کبھی کسی کے ہاتھوں سے نہیں مری، ہاں یہ کسی حد تک تسخیر ہوتی ہے، اسے درست کیا جاتا ہے، اسے سکھایا، سمجھایا، سدھارا جا سکتا ہے تاکہ شخصیت، پرسنالٹی کا اثر، امپیکٹ کم سے کم سطح پر رہ جائے۔ بس اتنا جس قدر زندگی گزارنے کو ضروری ہو۔ پھر جبلتیں کمزور ہو جاتی ہیں، غالب نہیں رہتی، ان سے نبٹنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس، خدا اور ذہن کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اپنی شخصیت کو شناخت مان کر جینا حجاب ہے۔ شخصیت کبھی
خدا تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی کبھی پہنچ پائے گی۔ ذہن و نفس کے اس باریک ترین فرق کو اچھی طرح جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں عقل کی فروزائیں مشعل کے سوا اس گپ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ انا، ایگو سے نجات ملتے ہی انسان کی پرواز لاہوتی ہے، ذہن خیال ہے، سوچ ہے، اور ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جو فنا فی النفس کا خواب دیکھتا ہے وہ مجذوبیت کو جاتا ہے۔ شخصیت کے بغیر کوئی ایک قدم نہ چل پائے گا۔ شخصیت کی جو چھاپ امپیکٹ ہے، جو شخصیت کے افکار نظریات ہیں، عزت اور بے عزتی ہے، جو غرور اور تمکنت ہے، سیکیورٹی کا جو خوف ہے، یعنی یہ پورے کا پورا جو ماسک، جو خول اس شخصیت پر چڑھا ہوا ہے، اس کو جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ جاننے اور دیکھنے سے، مسلسل جانتے ہی رہنے اور دیکھتے ہی رہنے سے شخصیت کے جو نفس کی صورت کار فرما ہے، بت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مضبوط قلعے کی فصیل میں دراڑیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور اونچے اونچے برجوں سے اینٹیں نیچے گرنے لگتی ہیں۔ آخر کار دھیرے دھیرے ایک سچی، کھری، بے داغ، شفاف اور چاند کی طرح چمکتی ہوئی شخصیت کے روپ میں انسان نمودار ہوتا ہے۔ یہ پرانا نہیں، نیا انسان ہوتا ہے۔ یہ نیا جنم ہے، مزید سمجھتے ہیں۔ ہر شخص کے کئی روپ ہیں: شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، حاکم، محکوم، ظالم اور مظلوم۔ جیسے ہر شخص کے ان گنت روپ ہیں جو وقت اور حالات کے مطابق شخصیت دارتی رہتی ہے۔ ان میں سے اصل روپ کون سا ہے؟ اصل روپ وہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر شخص کے سارے روپ بہروپ جانتا ہے۔ وہ اسے ہر لمحہ اداکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اتنے چہروں میں بنا ہوا انسان پستی کی آخری حدوں میں ہوتا ہے۔ ایک مہمان اداکار کی طرح پل پل بیس بدلتا ہے۔ یہ نفس اللہ کی رضا کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی ہے تو کیسے بدترین دھوکہ ہے کہ اداکار یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ اداکار ہے۔ انسان کو اتنے چہروں میں اپنا ایک چہرہ ڈھونڈنا ہے، وہ چہرہ جو اس کا اصل روپ ہے، جسے پہن کر وہ سب کے سامنے جائے۔ بھائی بنے تو اپنے بھائی کا ہمدرد ہو، باپ ہو تو بیٹے کو سیدھی راہ پر لے چلنے والا ہو، بیٹا ہو تو نیک ہو، خاوند ہو تو نرم، شفیق اور مہربان ہو۔ جو بھی ہو، جیسا بھی روپ دارے، اس کے پیچھے اس کا ایک ہی چہرہ ہو، اور وہ اللہ کے مخلص بندے کا چہرہ ہے، وہ مسلمان کا چہرہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے بذات خود مسلمان رکھا ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جو اللہ نے انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان اندر سے مسلمان ہے تو اللہ اس کی ساری شخصیت کو اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، ورنہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ جو چہرہ اللہ کو مطلوب ہے وہ سچ کا چہرہ ہے، وہ سچے کا چہرہ ہے۔ اگر انسان کا کردار، اس کا کریکٹر ہر حال میں اعتدال کا ہے، بیلنس پر ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ ویسے بھی انسانیت کا کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی برا ہو تو سرے عام ہو، ببانگے دہل ہو، اللہ کے سامنے بھی برا ہو جائے، اپنے سامنے بھی خبیث ہو اور دنیا کے سامنے بھی خود کو بدکردار ظاہر کر دے۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو پھر خود کو ٹھیک کر لے، اطاعت گزار ہو جائے، سر کو جھکا دے اور سب کے سامنے سچا ہو جائے، اللہ کے سامنے بھی، اپنے اور دنیا کے سامنے بھی۔ پھر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ دنیا اسے کیا کہتی ہے، لیکن ایک کام کبھی انسان کو زیبا نہیں، اور یہی وہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے چہرے سجا لینا کہ یہ بھی یاد نہ رہے کہ اصل کون ہے؟ یہ تو منافقت ہے، اور منافقت حیوانوں سے بدترین کام ہے۔ کوئی حیوان بھی منافق نہیں۔ یہ پستی، یہ ذلت اٹھانے کا حوصلہ صرف انسان میں ہی ہے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے، خود ہی مجرم بننا ہے، خود ہی انصاف کرنا ہے۔ یہ بہت ہی کڑا امتحان ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، شہیدی ہے
مسلمانی کا ہو جانا مگر اللہ جس کو توفیق عطا کر دے، اور توفیق توبہ سے ہے۔ جب توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے تو غیب سے ندا آتی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مردان خدا کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ نفس انسان کی شخصیت ہے، اس کا کردار ہے، اور اس کردار کی تعمیر، اس کا سٹریکچر ذہن میں بنتا ہے۔ یہ دشمن خدا کا سٹریکچر ہے، اسے توڑنا بت شکنی کی رسم ادا کرنا ہے۔ یہ رسم ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے ہمیں تزکیہ سکھایا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جو انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ اب ہمیں اس پر کام شروع کرنا ہے، ایک ایک اینٹ کو توڑنا ہے۔ یہ مندر بہت بڑا ہے، یہ ہزاروں بت سجے ہیں جو بڑے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بت ہمارے پرانے ساتھی ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے، یہ بار بار پلٹ کر حملہ آور ہوں گے، کبھی التجائیں کریں گے، کبھی قائل کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی لالچ سے، کبھی دنیا کے کھو جانے کے ڈر سے ہمیں دہشت زدہ کریں گے۔ یاد رکھنا ہوگا یہ شیطان ہے جو خوف دلاتا ہے اور مایوس کرتا ہے۔ ہر آتی سانس کے ساتھ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ پہم آزمائش کا، امتحان کا احساس اور ادراک ذہن انسان کو سنجیدہ رکھتا ہے۔